عمران خان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کے درمیان دوری کی وجوہات سے پہلے آپ کو مسلم دنیا کے تیسرے بڑے تنازع کو جاننا ہوگا۔ ترک صدر طیب اردگان اور ملائیشیا کے مہاتیر محمد سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد اربوں سے زیادہ ہے، لہٰذا ہم لوگ اسلام کے اصل امین ہیں، جبکہ عربوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس مکہ اور مدینہ ہیں، چنانچہ ہم اسلام کے وارث ہیں۔ OIC عربوں کی سب سے بڑی سیاسی اور سفارتی طاقت ہے، یہ اس پر بہت حساس ہیں اور طیب اردگان اور مہاتیر محمد یہ طاقت ان سے چھیننا چاہتے ہیں، اور پاکستان نے اس کشمکش میں ہمیشہ عربوں کا ساتھ دیا۔ کیونکہ ہمارے 50 لاکھ ہنرمند عرب ملکوں میں کام کرتے ہیں اور یہ فارن ریمیٹنسز کا سب سے بڑا سورس ہے۔ دوسرا، عرب ملک 70 برسوں سے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور تیسرا، سعودی عرب ہماری مذہبی عقیدت کا مرکز ہے، چنانچہ ہم ہمیشہ سعودی عرب کے گروپ میں رہے۔ لیکن عمران خان کے دور میں یہ پرانی اور مضبوط دیوار بھی ہلنے لگی۔ سعودی حکمران خاندان نے شروع میں عمران خان کا والہانہ استقبال کیا۔ ولی عہد نے عمران خان کو اپنا بڑا بھائی تک ڈکلیئر کر دیا تھا، لیکن پھر اچانک عمران خان کے مزاج نے پلٹا کھایا اور یہ تعلقات خراب ہوتے چلے گئے۔ 2019 کے وسط میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بڑے اسلامی ملک کے وزیر خارجہ کے کان میں سرگوشی کر دی، ہم ملائیشیا کے ساتھ مل کر OIC کا متبادل بنا رہے ہیں۔ اس وزیر خارجہ نے یہ بات سعودی عرب کو بتا دی اور یہاں سے تعلقات میں پہلی دراڑ آ گئی۔ ملائیشیا 2014 سے کوالالمپور سمت کرا رہا تھا، لیکن یہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ تاہم 2019 کی کانفرنس ماضی سے مختلف تھی۔ اس میں ترکی اور پاکستان ملائیشیا کے ساتھ مل کر OIC سے بڑی تنظیم کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے، اور اس منصوبے کے روح رواں عمران خان تھے۔ یہ ان کا آئیڈیا تھا۔ انہوں نے مہاتیر محمد کو بھی تیار کر لیا اور طیب اردگان کو بھی۔ سعودی عرب اس پر خوش نہیں تھا۔ 19 دسمبر 2019 کو کوالالمپور سمٹ تھی۔ سعودی عرب چاہتا تھا کہ پاکستان اس میں شرکت نہ کرے۔ عمران خان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یوں تعلقات تقریباً خاتمے تک پہنچ گئے۔ ٹینشن کے اس دور میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی حافظ طاہر اشرفی نے اہم کردار ادا کیا۔ یہ سعودی شاہی خاندان کے بہت قریب ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں درمیان میں ڈالا اور انہوں نے بڑی مشکل سے ولی عہد کو عمران خان سے ملاقات کے لیے راضی کیا۔ وزیر اعظم سے پہلے جنرل فیض حمید اور شاہ محمود قریشی ریاض گئے۔ سعودی وزیر خارجہ نے شاہ محمود کو بہت ٹف ٹائم دیا، تاہم جنرل فیض کی میٹنگ تھوڑی سی کامیاب رہی۔ قصہ مختصر، وزیر اعظم 14 دسمبر 2019 کو کوالالمپور سمٹ سے 5 دن پہلے ایک دن کے لیے ریاض پہنچے۔ یہ ریٹس کارڈر ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ملاقات کا وقت دن 1:30 بجے تھا۔ وزیر اعظم ہوٹل میں بیٹھے رہے، لیکن ولی عہد نے عمران خان کو نہیں بلایا۔ یہ رویہ ماضی سے بالکل مختلف تھا۔ ایک وقت تھا جب کراؤن پرنس وزیر اعظم کو ایئرپورٹ پر ریسیو کرتے تھے اور خود ڈرائیو کر کے واپس ایئرپورٹ چھوڑتے تھے، اور ایک یہ وقت آ گیا جب ہمارے وزیر اعظم ہوٹل میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں اور کراؤن پرنس شیڈیولڈ میٹنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ 3-3.5 گھنٹے گزر گئے، لیکن دوسری طرف سے انتظار کرنے کا پیغام آتا رہا، عمران خان ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہوٹل کے ریسٹوران میں کھانے کی میز پر کراؤن پرنس کے خلاف تقریر شروع کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اگر ان سے پیسے نہ لینے ہوتے تو میں کر دیتا۔ ہوٹل کا سٹاف صرف ہوٹل کا سٹاف نہیں تھا، لہٰذا یہ گفتگو دوسری طرف پہنچ گئی۔ قصہ مزید مختصر، وزیر اعظم کے سٹاف نے آرمی چیف سے رابطہ کیا، انہیں درمیان میں ڈالا گیا، اور یوں جنرل باجوہ کی کال کے بعد ولی عہد شام 6:30 بجے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے ہوٹل آئے۔ میٹنگ میں فیصلہ ہوا کہ پاکستان کا کوئی وفد کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہیں کرے گا۔ ملاقات ختم ہو گئی۔ وزیر اعظم ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے تو انہوں نے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے سیکریٹری خارجہ کی سربراہی میں وفد کوالالمپور بھجوانے کی ہدایات دے دیں۔ یہ ہدایات بھی سعودی حکام تک پہنچ گئیں۔ وزیر اعظم ابھی فضا میں تھے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں فون آ گیا۔ آپ نے آدھ گھنٹے میں وعدہ توڑ دیا۔ سعودی عرب کو یقین دلایا گیا کہ ہم وعدہ پورا کریں گے، اور یوں پاکستان نے ملائیشیا سے معذرت کر لی۔ یہ معاملہ سیٹل ہو گیا، لیکن چند دنوں میں 2 نئے کٹے کھل گئے۔ وزیر اعظم نے واپسی پر کابینہ کے اجلاس میں کراؤن پرنس کے رویے کو ناشائستہ اور پاکستان کی توہین قرار دے دیا،
اور پھر انہیں 10-12 منٹ پنجابی میں برا بھلا کہتے رہے۔ یہ گفتگو 2 وزراء نے سعودی سفیر تک پہنچا دی۔ سفیر نے ٹرانسلیشن شروع کرائی تو یہ اطلاع اسٹیبلشمنٹ تک پہنچ گئی۔ حافظ طاہر اشرفی کو ایک بار پھر درمیان میں ڈالا گیا اور انہوں نے بڑی مشکل سے یہ مسئلہ بھی حل کرایا۔ میں نے اشرفی صاحب سے پوچھا، وزیر اعظم کی تحقیقات کے مطابق یہ اطلاع ڈیش اور ڈیش نے سفیر تک پہنچائی تھی؟ طاہر اشرفی کا جواب تھا، میں تصدیق اور تردید کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ دوسرا کٹا طیب اردوغان نے کھول دیا۔ ڈیوس میں 21 جنوری 2020 کو ورلڈ اکنامک فورم کی میٹنگ تھی۔ عمران خان نے وہاں ساری بات طیب اردوغان کو بتا دی اور طیب اردوغان نے یہ راز میڈیا ٹاک میں پوری دنیا تک پہنچا دیا اور یوں سرد موری برف میں تبدیل ہو گئی۔ 2020 پاک سعودی تعلقات کا بدترین سال تھا۔ اس سال عمران خان سعودی عرب کے اور نہ کوئی وہاں سے یہاں آیا۔ عمران خان نے سعودیز کو مزید چڑھانے کے لیے اپریل 2020 میں پاکستان میں ارطغرل ڈرامہ بھی شروع کروا دیا۔ سعودی عرب اور ترکی میں 1517 سے اختلافات ہیں۔ ترک پہلی جنگ عظیم تک سعودی عرب پر قابض رہے۔ ترکوں نے آل سعود کے تمام مرد قتل کر دیے تھے۔ صرف 3-4 مرد بچے تھے اور یہ بھی کویت میں پناہ گزیر رہے تھے، لہٰذا یہ ہمیشہ ترکی سے فاصلے پر رہے۔ مگر ہم نے عین اختلافات کے دنوں میں ارطغرل ڈرامہ چلا دیا اور اس نے رہی سے ہی کسر بھی پوری کر دی۔ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا شاہ محمود قریشی نے 5 اگست 2020 کو رکھ دیا۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر سعودی عرب کو سیدھی سادھی دھمکی دے دی اور جواب میں سعودی عرب نے ہمیں پیٹرول دینا بھی بند کر دیا اور اسٹیٹمنٹ میں پارک اپنے $1 بلین بھی واپس مانگ لیے۔ پاکستان کے پاس اس وقت سرمایہ کی قلت تھی۔ وزیر اعظم نے حسب عادت یہ ایشو بھی فوج کے حوالے کر دیا اور آرمی چیف نے بڑی مشکل سے چین سے سود پر $1 بلین لے کر سعودی عرب کو واپس کیے اور پاک سعودی سرد موری کا کلائمیکس 9 دسمبر 2020 کو بھارتی آرمی چیف منوج مکند نروانے کا سعودی عرب اور UAE کا دورہ تھا۔ یہ کسی بھارتی آرمی چیف کا سعودی عرب اور UAE کا پہلا دورہ تھا۔ یہ خطرے کا آخری الارم تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی ریڈنگ کے مطابق بھارت سعودی عرب کو عسکری ٹریننگ اور مسلمان فوج دینے کے لیے تیار تھا۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر درمیان میں آنا پڑا۔ جنرل فیض حمید کی کوششوں سے بھارتی آرمی چیف کے دورے کی تاریخیں تبدیل ہوئیں اور اس کی ولی عہد کے ساتھ میٹنگ بھی نہ ہو سکی۔ یہ آخری ہاتھ تھی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دھاگا ٹوٹ رہا تھا۔ اسے بچانے کے لیے آرمی چیف اور DGI کو بے تحاشا کام کرنا پڑا۔ اس دوران ایک ایسا وقت بھی آیا جب آرمی چیف نے سعودی عرب کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کو کہا، آپ اگر ہم پر سارے دروازے بند بھی کر دیں تو بھی ہم باہر بیٹھ جائیں گے کیونکہ آپ بیت اللہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں۔ یہ سن کر ڈپٹی ڈیفنس منسٹر اٹھا، اس نے آرمی چیف کو سینے سے لگایا اور کہا، آپ اور میں آج سے بھائی بھائی ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ مجھ سے براہ راست بات کریں۔ ایک طرف سعودی عرب کو منانے کی کوششیں جاری تھیں اور دوسری طرف 3 مارچ 2021 کو جب ٹیلی ویژن پر یوسف رضا گیلانی کے جیتنے اور حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کے ہارنے کی خبر چل رہی تھی، عین اس وقت عمران خان نے اپنے دفتر میں 4 لوگوں کے سامنے کہہ دیا، کیا ڈیش کا تختہ نہیں الٹا جا سکتا؟ وزیر اعظم کے سامنے ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جو تعلقات کی بحالی کی خوشخبری سنانے آیا تھا۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا۔ وہ اٹھا، سیدھا GHQ گیا اور آرمی چیف سے کہا، سر مجھے نکالیں، میں خام خمارا جاؤں گا۔ اسے تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ آپ یہ کام ملک کے لیے کر رہے ہیں، کسی ایک شخص کے لیے نہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، 2021 کے رمضان میں کراؤن پرنس اور عمران خان کے درمیان پہلا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ رابطے کی یہ خبر طاہر اشرفی وزیر اعظم کے پاس لے کر گئے۔ وزیر اعظم نے بڑی نخوت سے کہا، چھوڑو یار، وہ مجھے کہاں فون کرے گا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ فون آئے گا لیکن آپ نے پلیز ایران، یمن، عالم اسلام اور ریاست مدینہ کی بات نہیں کرنی۔ آپ صرف 2 برادر ملکوں کے درمیان تعلقات تک محدود رہیں۔ یہ ہدایات وزیر اعظم کے اسٹاف کو بھی دی گئیں۔ انہیں کہا گیا کہ وزیر اعظم اس کے علاوہ ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے۔ تعلقات کا دھاگا بڑی مشکل سے جڑا ہے اور ریاست وزیر اعظم کی ذرا سی بے احتیاطی بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔